السلام علیکم ناظرین، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک اہم اور بہترین واقعہ ہے، اسے ضرور سنیے گا۔ پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا۔ اس طالب کے ارد گرد بیٹھے دوسرے سارے طلباء ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے پر غور کرتے ہوئے آخر کار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب ان کی نظروں میں نکما، احمق، پاگل اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کسی پاگل سے ہی پوچھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی، سارے طلباء باہر جانے لگے تو استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب کو علیحدگی میں روک لیا۔ اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا، کل اسے ایسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے، اور یہ بات کسی اور کو پتہ بھی نہ چلنے پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا، اس کے معنی، مفہوم، ابلاغ اور تشریح بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا، یہ شعر کسی کو یاد ہو گیا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کے اور کوئی ایک بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو ہاتھ کھڑا کرتا۔ استاد نے اسے کہا، سناؤ، تو لڑکے نے ازبر یاد کیا ہوا شعر سنا دیا۔ استاد نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا، اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سارے طالب علم حیرت و استعجاب سے دیدے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ اس ہفتے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجواتا۔ دوسرے طلباء کی نظریں، رویہ اور سلوک اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس طالب نے بھی اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھنا شروع کر دیا، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا، غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر بہتر کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا، اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کرنے لگا، پر اعتماد ہوا، دوسروں جیسا پڑھنے لگا، بلکہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگا۔ امتحانات میں خوب محنت کی، اپنے آپ کو ثابت کیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں میں اور بہتر پڑھا، یونیورسٹی تک پہنچا، آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخبار میں چھپنے والا شخصی قصہ ہے، جس میں ایک شخص اس ایک شعر کو اپنی کامیابی کی سیڑھی قرار دے رہا ہے جو ایک شفیق استاد نے چپکے سے اسے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دے دیا تھا۔ ناظرین، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپنی استطاعت میں رہ کر مدد کر دیتے ہیں، دوسروں کے شعور اور احساس کو سمجھتے ہیں، کسی کے درد کو پڑھ لیتے ہیں، مداوا کی سبیل نکالتے ہیں، رکاوٹ ہو تو دور کر دیتے ہیں، تنگی ہو تو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترشی ہو تو حلاوت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کو ترویج کر دیتے ہیں، کسی کی بیچارگی کو دیکھ کر ملول ہوتے ہیں اور اپنے تئیں چارہ گری کی سبیل کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، درد سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اس کے برعکس شر کا دروازہ کھولنے والے، قنوطیت اور یاسیت کو پروان چڑھانے والے، چلتوں کو روکنے والے، سامنے پتھر لڑکانے والے، حوصلوں کو پست کرنے والے، منفی رویوں کی ترویج اور اجاگر کرنے والے، شکایتوں کے پلندے اٹھائے، نصیبوں، کرموں اور تقدیروں کو رونے والے، راستے بند اور راستوں میں کھوٹے گاڑنے والے۔ ناظرین، آپ معلم ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، استاد ہیں، قائد ہیں یا ایک عام شہری ہیں، ایک سوال ہے آپ سے، آپ ان میں سے کون ہیں؟ کیا آپ اپنی قسم بیان کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں کس قسم کا انسان بننا ہے؟ دکھ درد بانٹنے والا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو کم کرنے والا، یا کسی کی راہ میں، کسی کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے والا؟ یا اللہ ہم سب کو خیر بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح کی سبق آموز باتیں، صحیح حدیثیں، سچے واقعات
پر مشتمل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔